بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس پروگرام میں حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام صرف آپ کا پروگرام نہیں، یہ پوری فیملی کا پروگرام ہے۔ اس میں مطلب ہے ایجوکیشن کے بارے میں، کاروبار سٹارٹ کرنے کے بارے میں، آفس ہینڈلنگ کے بارے میں ساری چیزیں ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہوگی اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور اس میں ایسے ایسے ٹپس ملیں گے آپ کو کہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ آپ کو ذہنی، قلبی، روحانی، جسمانی سکون ملے گا، اللہ سے آپ کا رابطہ زیادہ ہوگا، اور آپ کی پبلک ڈیلنگ بڑی زبردست ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے پھر باقی برکتیں آتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج کا موضوع ہے جی کہ اپنے جو آپ کا بدتمیز باس ہے، ہارڈ ٹاسک باس ہے، اس کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں ایک ورس میں جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ دلوں کے حال صرف میں بدل سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اگر میں مطلب امپلائی ہوں یا اسٹاف کا بندہ ہوں، تو سب سے پہلے مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہی بدل سکتا ہے، میں تو نہیں بدل سکتا، لہٰذا یو ہیو ٹو لیو ود دیٹ۔ یعنی اپنے آپ کو اپنے ذہن پہ طاری کر لیں کہ یو ہیو ٹو لیو ود دا سسٹم، یو کی ناٹ چینج یور باس۔ وہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ یور باس از ناٹ آلویز رائٹ بٹ ہی از آلویز یور باس۔ اور باس بھی جو ہیں وہ آپ کی جو کمپنی کے مالکان ہیں، وہ کسی وجوہات کی بنا پہ وہ آپ کے اوپر لگاتے ہیں، مسلط کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سٹاف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور یہ میرے خیال میں باس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیم لیڈر کیسے ہوتا ہے، چونکہ آج کل تو بڑی زبردست وہ ایموشنل انٹیلیجنس آ گئی ہے۔ اپنے باسز جو ہیں وہ اپنے سٹاف کو کس طرح سے ڈیل کریں، ٹیم ورک کیسے کریں، بچوں کو کیسے سمجھائیں، ان کی دلجوئی کیسے کریں، ان کو کام کیسے سمجھائیں، یہ سارا کچھ آج کو ہے۔ لیکن میں الٹ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک باس مل گیا ہے جو اس قسم کے کرتا ہے کہ بہت ہارش ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ مثلاً میں نے تو مطلب ایک فارمولا تیار کیا جس میں 5 سٹیجز ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی سے ایکسپیکٹ نہ کریں، اگر آپ کا باس بہت سخت ہے تو آپ اس سے کبھی نرمی کی توقع نہ کریں کہ یہ مطلب سختی کرے گا۔ دوسرا، تنقید، کسی کو تنقید نہ کریں آپ، اس کی ہر چیز کو برائیاں کرنا، نکالنا کہ یہ اس طرح سے ہے۔ تیسرا، اس کو کوئی نصیحت نہ کریں۔ چوتھا، اس کو مطلب تبلیغ نہ کریں۔ نصیحت یہ ہوتی ہے کسی خاص ٹاپک پہ، کسی خاص موضوع پہ اس کو بتائیں کہ یہ اس طرح کرے تو زیادہ بہتر ہے، اس طرح نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ باس کی اپنی مرضی ہے، وہ جس طرح مرضی کرے۔ تیسرا تبلیغ نہ کریں اس کو کہ مذہبی نقطہ نظر سے ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، وہ بھی چھوڑ دیں آپ۔ چوتھا، کسی طریقے سے بھی اس کو مطلب ہے کوئی ذلت امیز مطلب ہے چیز نہ ایسی کہہ دیں جس پہ اس کو زیادہ مطلب چل۔ یہ اصل میں یہ باس کی طرف سے میں ایک قسم کی چیز عرض کر رہا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں فزیکلی اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ دلوں کے حال سے میں بدل سکتا ہوں۔ تو خواتین و حضرات، میڈیکلی میں چونکہ میڈیکل ہاسپٹل میں کام کر چکا ہوں 14 سال، تو میں نے اسٹڈی کیا جنرل نالج کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے اندر 86 بلین یعنی 86 ارب نیورونز ہیں، یعنی خلیے ہیں جو کام کرتے ہیں، اور ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے 225 بلین مطلب خلیے ہیں جو ان کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ کے کون سے خلیے چینج کر کے بندے کو چینج کر سکتے ہیں؟ اگر اس کو غصہ آتا ہے تو غصہ آتا ہے، اگر وہ پیار کرتا ہے پیار کرتا ہے وہ، اگر آپ کو بدتمیزی کرتا ہے تو بدتمیزی کرے گا۔ لیکن آپ نے اس پہ کوئی تنقید نہیں کرنی۔ دوسری چیز یہ میں مینشن کر دوں، تو آپ نے میں نے اللہ کا بیان کر دیا، پھر اس کے فزیکلی اس کو بیان کر دیا بندے کو۔ تیسرا یہ ہے کہ یو آر اسٹاک، آپ کے پاس یا تو نا جاب بے شمار آپ کے پاس ہیں آپشن، ملازمتیں اتنی نہیں ہیں، تو لہٰذا یو ہیو ٹو اسٹے دیر فار اے وائل، آپ نے کام تو کرنا ہی ہے وہاں پہ۔ تیسرا یہ ہے کہ خوش آمد اور خوش اخلاقی میں بہت کم فرق ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہی تن جاتے ہیں، اور میں اس کے ساتھ اس طرح نہیں ڈیل کرتا، میں بالکل ایسے جا کے جو کام کی بات ہے وہ کام کی بات کرتا ہوں۔ اور بھائی کام کی بات کرتے ہیں، اگر وہ مثال کے طور پہ کہتا ہے میں سگریٹ پیتا ہوں تو سگریٹ لا کے دے دیں بھائی، میں مثال دے رہا ہوں۔ یا ان سے کہیں جی اب میں باہر چلا جاتا ہوں، آپ جو بھی سگریٹ نوشی کرنی ہے کر لیں، جس طرح سے کرنا ہے، فیسیلیٹیٹ ہم۔ اگر اس کے بچے کا کہیں داخلہ نہیں ہو رہا، وہ داخلہ کرانے میں اس کی ہیلپ کر دیں یار، خدا نہ خواستہ یہ بھی ایک خدمت خلق ہے۔ اور ایک مطلب ہے اگر آپ کے باس کی طبیعت اچھی نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہارش ہے، اس کی نرمی لینے کے لیے نہ کریں، اس کی زندگی آسان کرنے کے لیے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ
وہ تو سختی کر رہا ہے لیکن یہ بندہ اس کے ساتھ مطلب ہے بڑی نرمی سے پیش آ رہا ہے، اس کی ہیلپ بھی کر رہا ہے کسی طریقے سے بھی. بچے کا اسکول میں کوئی داخلہ نہیں ہو رہا، یا مثال کے طور پہ یونیفارم میں پرابلم آ رہا ہے، یا پڑھائی میں پرابلم آ رہی ہے، ٹیوشن میں پرابلم آ رہی ہے، بیگم کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے کسی جگہ پہ، آپ کا ڈاکٹر جاننے والا ہے، ٹرائی ٹو ہیلپ یور باس. مطلب یہ نہیں، خدا نخواستہ میں پھر کہوں گا خوشامد نہیں ہے، اس سے کوئی فیور نہیں لینی آپ نے، لیکن ایک خدمت خلق کی طرح سے. دوسرا یہ ہے کہ کئی مطلب چیزیں گوگل پہ بھی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے، کئی طریقے دیے ہوئے ہیں کہ یہ کریں یہ کریں وہ کریں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ بجائے باس کے بارے میں سوچنے کہ اس پہ تنقید کرنے کہ اس نے یہ غلط کیا یہ غلط کیا یہ غلط کیا، آپ اپنے آپ کو ٹوٹلی ایڈجسٹ کر لیں پلیز. آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ، یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا باس سخت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی دے رہے ہیں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے. اصلاح کیسی ہوگی؟ آپ پنکچوئل ہو جائیں گے، بالکل ٹائم پہ آئیں گے، ٹائم پہ جائیں گے، ٹھیک ہے جی. نمبر 2، کام جو ہے وقت پہ کریں گے، ایفیشینٹ نہیں کریں گے، گپوں سے پرہیز کریں گے، جلدی سے کام کر کے ان کے ٹیبل پہ رکھیں گے. نمبر 3، مثال کے طور پہ کوئی ادھر ادھر مطلب ہے اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کریں گے. نماز کے لیے گئے ہیں تو گھنٹے کی نماز 2 گھنٹے لگا دیے، کھانے کا وقت 1 گھنٹے کا آپ نے 2.5 گھنٹے لگا دیے، یا کسی کام سے گئے تو وہ مطلب ہے چھٹی لے لی، ایسی چیزیں کر لیں. یہ کام نہیں کریں پلیز. اس طریقے سے وہ پھر ظاہر ہے بندہ پھر اور چڑھ جائے گا اور آپ کے ساتھ سختی سے پیش آئے گا. آپ اپنا مطلب ہے جب آپ کی پنکچولیٹی ہوگی، پولائٹنس ہوگی، اس کے بعد آپ کی کام میں مطلب ہے پرفارمنس ہوگی. پنکچولیٹی، پولائٹنس، پرفارمنس اگر ہوگی ان کے ساتھ، آپ کا بیہیویئر ٹھیک ٹھاک ہوگا، تو میرا نہیں خیال آپ کا باس آپ کو زیادہ کوئی تنگ کرتا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی اگر نیچر ہے تو اس کو ایک اللہ کی دین سمجھ کے برداشت کریں، کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے، ہو سکتا ہے اس کو اور قسم کے پریشر ہوں اور سب طرح کی چیزیں ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو چیزیں کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے نا، ذرا تھوڑا سا خواتین حضرات غور کریں یہ کس طرح ہوتا ہے. پہلی سب سے بات یہ ہے کہ اندر جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جینز اپنے پیرنٹس سے آتے ہیں، کچھ جینز پیرنٹس سے بھی آتے ہیں، پھر آپ کا فیملی ہوتی ہے، فیملی کے کچھ اثرات آتے ہیں، پھر آپ کے محلے کے اثرات آتے ہیں، پھر اسکول کے اثرات آتے ہیں، پھر جس جاب میں یا ٹریننگ میں وہ جا رہا ہے وہاں کے لوکل لوگوں کے ساتھ جو ملنا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس کی ساری چیزیں آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک کریکٹر بنتا ہے. اور اگر آپ ایسے مطلب سخت باس کو کسی وقت وہ آپ سے اوپن اپ ہو جائے تو وہ اپنی ایسی دکھی کہانی سنائے گا کہ آپ کو اس کے ساتھ ہمدردی ہو جائے گی. لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو چینج کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا، اور آپ کی زندگی بہت ہی آسان ہو جائے گی اگر آپ یہ ساری چیزیں اپنی ٹھیک کر لیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ باس بھی مطلب ہے آپ کو دے کے پنکچولیٹی پہ آ جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایسی چیز نہ کریں جس سے آپ مسخرہ کا مطلب ہے کوئی عنصر بنے. مثلاً کئی لوگ بڑے عجیب قسم کے ڈریس پہن لیتے ہیں، یا بالوں کا سٹائل کچھ اور ہو جاتا ہے، یا نماز پڑھنے جاتے ہیں تو دیر کر دیتے ہیں. اس طرح کی چیزیں آپ اوائڈ کریں تو انشاءاللہ آپ کا باس آپ سے نرمی بھی کرے گا اور آپ سے انشاءاللہ محبت بھی کرنا شروع کر دے گا. اس دعا کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خواتین و حضرات یہ بھی بتا دوں، اگر آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کریں گے تو آپ کی قوت ارادی، آپ کی ڈیسیژن میکنگ، آپ کی جو فیصلے کی قوت ہے، آپ کو جو آئیڈیاز آتے ہیں وہ بڑے زبردست، پاک اور پکیزہ اور مضبوط ہو جائیں گے. سیرت النبی پہ عمل کریں گے، مثال کے طور پہ آپ پولائٹ کام کریں گے، پولائٹ ساتھ سے بات کریں گے، نرمی سے بات کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پبلک ریلیشن بڑی اچھی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں ساری کی ساری. میں تو پڑھ کے ایک دفعہ مطلب مجھے رونا آ گیا تھا. میں نے پروگرام بھی اس پہ کیے تھے ریڈیو کے اوپر. مجھے کسی نے کہا یہ اس پہ سیرت النبی پروگرام کر دیں، تو آئی ہیڈ نو چوائس. پڑھا لیکن آئی تھنک آئی کوڈ ناٹ کیری اٹ آؤٹ. آئی سارٹ آف کیپٹ کرائنگ، کیونکہ اتنی زبردست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان کی نرمی، ان کی بردباری، ان کی حکمت، ان کی مطلب ڈائریکٹ تنقید نہ کرنا، یہ مطلب ہے خدا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ چیز اپنے دفتر میں عام کریں جو بھی لوگوں اس طرح کے ہیں. اور بات میں ریزائن کر کے جا رہا ہوں، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور بھائی اس طرح تو مطلب ہے چھوڑ کے جانا تو مشکل کام نہیں ہے، لیکن آگے جائیں گے تو ہو سکتا ہے دوسرا کوئی لحاظ اشفاق اسے بدتر آپ کو مل جائے، پھر کیا کریں گے آپ؟ لہٰذا آپ وہیں پہ رہیں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے ماحول کو چینج کرنے کی کوشش کریں، اس میں کچھ شرعی چیزیں لائیں، اسلامی چیز لائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گے. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. بہت شکریہ.